سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ حصہ بانٹیں، قرآن خوانیاں کریں، آؤ قرآن خوانی سے زیادہ، آؤ مسجدوں کے اندر پیسہ دینے سے زیادہ، مدرسوں کے اندر پیسہ دینے، بیوہ عورتوں کی بچیوں کی شادی میں زکوٰۃ کے پیسے دینے سے زیادہ، آؤ میں باپ کو زیادہ ثواب پہنچانے والی، زیادہ سکون پہنچانے والی تمہیں ترتیب نہ بتلاؤں۔ سب سے پہلے میرے عزیزو، ابا جان پاکستان میں پیدا نہیں، ہندوستان میں پیدا ہوئے، پاکستان میں آ کے فوت ہوئے، 70 سال مسجدوں میں جا کے نمازیں پڑھتے رہے، 10 سال بستر پہ لگے رہے، نماز نہ پڑھ سکے، آخری 2 سال تو نماز کا ہوش نہیں رہا۔ اگر باپ کروڑوں کی جائیداد چھوڑ کے گیا تو ہر نماز کا فدیہ باپ کی جائیداد میں سے دینا پڑے گا، جتنے رمضان کے روزے چھوڑ کے گیا فدیہ دینا پڑے گا۔ اس کے بعد ماں کا حق مہر اگر 500 روپے بھی تھا، 32 روپے بھی تھے، دینا پڑیں گے۔ اس کے بعد ابا جان کے اوپر جتنا قرضہ تھا وہ قرضہ اسی جائیداد میں سے دینا پڑے گا۔ پھر جو پیسہ بچا شریعت کے مطابق، وراثت کے حقوق کے مطابق بہن بھائیوں ماں میں تقسیم کرنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد تیری مرضی، تو سارا لٹا دے، 1 روپے لٹا دے، رب اکبر کی قسم ہے، جا 20 قرآن پڑھ کے جا، ابا کو باپ کو قبر میں اتنا سکون نہیں ہوگا جتنا وارثوں کو حق ادا کرنے سے خدا کی قسم اگلے جہان میں تیرے ابا کو سکون مل جائے گا۔ یہ بھی تو سیرت ہے۔ خدا کے واسطے علماء اکرام سے عرض کروں گا، 4 جمعوں میں سے 1 جمعہ وراثت پہ بیان فرمایا کریں۔ بیٹیوں کا کتنا حق ہے، ماں کو کتنا حق ہے۔ یہ انڈیا کے ایک مولانا صاحب، ان کے ابا جان کا انتقال ہوا، سارے چگھاڑ رہے تھے، ابا مر گیا، یتیم ہو گئے، گھر والی کہہ رہی تھی بیوہ ہو گئی۔ اس مرد کلندر نے سب سے پہلے گھر کی بتیاں بجھا دی، پنکھا بند کر دیا، واٹر پمپ میں پانی والی موٹر بند کر دی۔ سارے محلے والے کہنے لگے ابا جان کی وفات کا اس مولوی صاحب کے دماغ کے اوپر اثر ہو گیا۔ فرمائیں اللہ کی قسم کوئی میرے پر اثر نہیں ہوا، میں نے اپنے باپ کی قبر کو ہلکا کرنے کے لیے کام کیا۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا ایمانداری سے بتاؤ، جب تک ابا زندہ تھا یہ سارا مکان جہان ابا کی ملکیت تھی، ابا جان فوت ہو گئے، اب ابا جان جب زندہ تھے تو ابا جان اپنے خرچے میں سے بجلی کا بل ادا کرتے تھے، ہم بھائیوں کو کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اب ابا جان مر گئے، اب اس میں سے 1 روپیہ بھی باپ کا نہیں رہا، سارا بہن بھائیوں کا ملکیت ہو گیا۔ اب ایمانداری سے بتلاؤ، ہم نے وراثت تقسیم کوئی نہیں، ہم نے وراثت تقسیم نہیں کی، ہم نے ابھی تک کسی ایک دوسرے سے اجازت نہیں لی۔ 3-4 دن پنکھے چلیں گے، 3-4 دن بجلی چلے گی، موٹریں چلیں گی، گھر کی گندم میں سے لوگ آٹے کی روٹیاں کھائیں گے، اتنا بڑا وصیب آئے گا۔ اب یہ اکیلا ابے کا نہیں رہا، اکیلا اماں کا نہیں رہا، سارے بہن بھائیوں کا ہو گیا۔ جب تک سارے مشترکہ ان 4 دن کی بجلی کے بل کی اجازت نہیں دو گے، 4 دن کے مہمانوں کے کھانے کا خرچہ نہیں اٹھاؤ گے، رب اکبر کی قسم گھر کے اندر 1 بلب بھی نہیں جلے گا، کیونکہ اب یہ باپ کی ملکیت نہیں رہی، اب اولاد کے حصے کے اندر آ گیا۔ سارا گھرانہ رو رو کے بیٹے کے ماتھے پر بوسے دے رہا تھا اور کہتا تھا قرآن کل پڑھیں گے، بخشش کی دعا پرسوں کریں گے، پتہ نہیں ابے کا اتنی دیر میں کیا حال ہوگا، لیکن اس وقت جو تو نے انصاف کا ترازو قائم کیا، ہمیں امید ہے ہمارا باپ قبر میں نہیں لیٹا بلکہ جنت کے بالا خانوں میں لیٹا ہوا ہے۔ خدا کے واسطے میرے عزیزو، حقدار کا حق ادا کرو، اللہ کے واسطے حقدار کا حق ادا کرو۔ الصلاۃ آخری وقت کے الفاظ ہیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او لوگو نماز نہ چھوڑنا اور اپنے ماتحتوں سے بہتر سلوک کرنا۔ تمہارے ماتحتوں میں تمہارے بچے آ گئے، تمہارے ماتحتوں میں تمہاری بیوی آ گئی، بتاؤ ملازموں کو تم بہتر سلوک کر رہے ہو، ملازموں کو تو برتن میں جو گھر سے ٹفن میں کھانا آیا، ملازموں کو تو ساتھ بٹھا کے کھلا رہے ہو، کبھی کیا یا اللہ ظرفی اپنی بیوی کے ساتھ دکھائی ہے؟ اگر بیوی کو ساتھ بٹھا کے کھلاؤ گے تو ماں میرے عزیز لاہور پڑے گی، ابا جان استغفار پڑے گا، بھائی بہن کہیں گے ہماری بھائی پہ کسی نے تعویذ کرا دیے۔ رب اکبر کی قسم ہے یہ تعویذ نہیں بلکہ سونے سرکار محمد الرسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اماں میری فرماتی ہیں جن کا نام صدیقہ، عائشہ صدیقہ، نبی کی اندلیپا، عفیفہ، منزہ طاہرہ،
अम्मा फरमाती है जो हालत नापाकी में वो करती थी, अल्लाह के नबी ने मेरे से कभी किरात ना फरमाई, अल्लाह के नबी ने मेरे से कभी घिन ना फरमाया। अल्लाह के नबी मुझे अपने साथ बिठा के खिलाया करते, अल्लाह के नबी मुझे अपने बिस्तर पे बिठा के खिलाया करते, अल्लाह के नबी जिस बर्तन में मैं पानी पीती उसी पानी से पानी पिया करते। ओ लोगो, रब्बे अकबर की कसम है, रब्बे अकबर की कसम है, अल्लाह का नबी मस्जिद बनाने का तरीका नहीं बतला के गया बल्कि घर बसाने का तरीका बतला के गया है। टाइम है तो सुना दो थोड़ा शोर है, थके तो मैं मेरे समय सारी हैं, 5-7 मिनट और सुन लो। आओ कुरान पाक पढ़े, आओ कुरान की बातें करें। अगर आप मेरे समेत मैं भी मोहताज हूं, अगर अमल करेंगे तो कुरान की बातें करें। करोगे अमल भाई सारे? कहो इंशाअल्लाह हम अमल करेंगे। अब सुनो 18वें पारे में मेरे अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। ओ लोगो, ओ ईमान वालो, तुम सारे एक दफा कलमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपके अल्फाजों की अक्कासी बता रही कि आप ईमान वाले, आप मुसलमान है। कुरान मेरे अजीजों गैरों से तो बात ही नहीं करता, काफिरों मुशरिकों तो कुर्दल काटता है, लेकिन ईमान वालों को प्यार से बात करता है। ओ लोगो जो ईमान लाए हो, ला तदखुलू, अपना घर हो या किसी और का घर हो, ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम, अपना घर हो या किसी और का घर हो। अब तुम सारे जाओगे अपने घरों में जाओगे, खबरदार बेधड़क न घुस जाना, खबरदार दौड़ते न घुस जाना, बल्कि दरवाजे पर अपनी शनाख्त करवाना, अपनी आवाज से, अपनी निगाह से, अपने इशारों से, अपनी गुफ्तगू से खंगूरा मारना ताकि तुम्हारे खंगूरे से समझ जाए बेटी बाप आ रहा है, बीवी समझे गैरत वाला शोहर आ रहा है, माँ समझे मेरा हया वाला पुत्र आ रहा है, बहन समझे मेरा इज्जतों वाला भाई आ रहा है। खंगूरा मारना या लाठी तुम्हारे पास हो दरवाजे पे मार देना, या किसी घर के छोटे बच्चे का नाम ले देना, मोहम्मद अनस, ताकि अंदर वाली समझे गैरत वाला बाप आ गया। घर के अंदर आजादी का माहौल है, सरों पे दुपट्टा कोई नहीं होगा, खुले गले होंगे, चौड़े गले खिले होंगे, अंदर बाहर मेरा अजीजो जाहिर हो रहा होगा। तुम्हारी ललकार से, तुम्हारे लाग से, तुम्हारी घंटी से अल्लाह गैरत वालों को गैरत वाला खिताब कर रहा है। फरमाया जब अपने घर में जाओ, जाने से पहले अंदर आवाज दे के जाया करो, ताकि गैरत वाली तुम्हारी बेटियां अपने सीने को ढांक ले, तुम्हारी बहनें अपने सर पे दुपट्टा रख ले। ये ना हो बाप की निगाह बेटियों के सरों पे पड़ गई, सीने पे पड़ गई, तेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इस्लाम की गैरत का जनाजा निकल जाएगा। ये ट्रोजर, ये चड्डे, ये कच्छे हराम है, अल्लाह की कसम हराम है। चल तेरी बहन के सामने, माफ करिए मेरे भाई, मुझे माफ करियो, मैं फिर माफ। अगर कोई तुम्हारी बहन के सामने इतना सा निकर पहन के खड़ा हो जाए, तुम्हारी गैरत कहां जाएगी? मरने मारने पे तैयार हो जाओगे। कोई तुम्हारी बहन के सामने घुटनों से ऊपर कच्छा पहन के आए, नंगा हो के आए, ओ मेरे लाडलो, औरत के सर से बालों से लेकर पैर के नाखून तक सारा सतर है, पर्दा है, खुला नहीं रख सकती। लेकिन मर्द का घुटनों के नीचे से लेकर पिंडलियों के ऊपर, घुटनों के नीचे से लेकर नाफ के ये सुंडी के ऊपर तक ये सतर मेरे अजीजों फर्ज है छुपाना। नंगा थोड़ा सा करोगे, नाफ दिखाओगे, गोडे दिखाओगे, गैरों के लिए हराम है, अपनों के लिए कैसे हलाल हो सकता है? हराम है, हराम है, हराम है। मेरे अजीजों गर्मी क्या कहती है? नंगे हो जाओ। गर्मी क्या कहती है? नंगे हो जाओ। फिर बाजार में क्यों नंगे नहीं होते? दुकानों पे नंगे क्यों नहीं होते? शादी ब्याह में नंगे क्यों होते हो? चार बहनों का इकलौता भाई 4 गैरतमंद बहनों के सामने नंगा होके पड़ा है, टांगे पसार के पड़ा हुआ है, कच्चा पहन के कमीज उतार के पड़ा हुआ है। अगर तेरी निगाह हया वाले हिस्से पे जाती है तो बहन भी तो उसी आटे की रोटी खाती है, बहन भी तो उसी मट्टी से बनी है। खुदारा खुदारा खुदारा। और रात को सोने वालों कम से कम बनियान पहन के सोया करो, और इतना खुला लिबास पहना करो, मर्द भी औरतें भी, कि तुम्हारे हया वाले हिस्से पर तुम्हारे बहन भाइयों की नजर ना पड़ जाए। ये सीरत है। अगर मेरे अजीजों गुंजाइश होती तो अल्लाह का पाक पैगंबर अपने हाथों से अपने घर के दरवाजे का, अपने घर की दीवार का अपने हाथों से रात के वक्त सुराख बंधना फरमाते।
हुजरे मुबारक में आने लगे मस्जिद से तो अम्मा आयशा की तिलावत की, कुरान की तिलावत की आवाज हुजरे से बाहर आ रही। अल्लाह के पाक पैगंबर ने देखा पर्दा डला हुआ, दरवाजे के कवाड़ बंद है। पाक पैगंबर ने दीवार पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। हया वाले नबी ने हया दिखाई, यूं करके दीवार पे हाथ फेरा, दीवार में एक सुराख नजर आया। आपने कान लगाया, उस दीवार के सुराख में से मई की तिलावत की आवाज आ रही थी। आप अंदर ना गए, जाके अम्मा आयशा को रोका नहीं, आपने गली में से मट्टी का डला तलाश किया, उसको अपने हाथों से पीसा, पानी मंगवा कर गारा बनाया, फिर उस सुराख को बंद करके लिपाई कर दी, फिर अंदर तशरीफ ले गए। फरमाया ऐसा बेशक तू मोमिनों की माँ है, लेकिन मोहम्मद का गैरत वाला दीन तेरे बेटों के कान में तेरे कुरान की तिलावत की आवाज दे जाने की इजाजत नहीं दे रहा है। मौलवी साहब, हमने पहले दिन रोका था कि बच्चियों का मिलाद मना है, ना कराओ ना कराओ, तुमने हमारे पे कुफर के फतवे लगाए। अब क्या बच्चियों के पेना फ्लैक्स बाजारों में नहीं छप रहे? क्या बच्चियों के पेना फ्लैक्स मेरे अजीजों मोबाइल पे नहीं आ रहे? सारे माशाअल्लाह बायजीद की औलाद हैं, सारे बायजीद की औलाद हैं, पता नहीं कैमरे की आंख से किस निगाह से देखेंगे। अल्लाह की कसम माजरत के साथ ओ मेरे भाइयों, मैं तुम्हारे पैरों के जूतों को अपनी पगड़ी के पल्लों से साफ करूं, ओ मुझे फतवा ना देना। ये मिलाद नहीं, ये मिलाद के नाम पर फसाद है, फसाद है, फसाद है। ओ मेरे अजीजों, हमें तो डर लग रहा है आज बच्चियों को तुमने मिलाद में इतनी खुली छूट दी, वो कल मिंबरों पर आकर कब्जा न कर ले। खुदारा 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 उनको को तुम औलाद संभालो। मिलाद के लिए अल्लाह ने मोहम्मद के गुलामों को पैदा कर रखा है। बोल साहब गलत है? इतनी बेहयाई। जिस औरत की बेटी की शादी पर 20 लाख रुपए का जहेज दिया जाए, वो दुल्हन इतनी खूबसूरत तैयार नहीं होती जितनी मिलाद वाली। हम कोई अंधे? हम भी तो मोबाइल चलाते हैं, कितनी मरतबा इस्तगफार पढ़ें, क्या क्या करें। लोग कहते हैं तुम फोन उठाते नहीं, फोन हाथ में रखे, खुदा की कसम अज़ाब इलाही जमीन पर आता नजर आता है। ओ मेरे भाइयों, नाराज ना होना, मैं अपनी इन बोलों का क़यामत के दिन भी जिम्मेदार हूं। जो पैसे मिलेंगे मेरे मुकद्दर के, खाली मैं छोड़ के जाता कोई नहीं, लेके जाऊंगा। अल्लाह अकबर, मैं अपना किराया अपनी थकान लेके जाऊंगा। लेकिन मेरे अजीजों, मैं तुम्हारे से 2 नंबरी बात नहीं करने आया, क्योंकि अगर तुमने कब्रों में जाना है तो मैंने भी कब्रों में जाना है। क्या पता तुम्हारी कब्र तुम्हारे घर के पड़ोस में बने। हम तो दिन रात रहते हैं, पता नहीं जिस्म भी लोगों को शनाख्तों के ना हो, कोई गाड़ी कोई चक्कर मार के चली जाए, पता नहीं आंधियों में पड़े हो, पता नहीं खाइयों के अंदर पड़े हो। लेकिन अल्लाह से दुआ की, अल्लाह जिंदगी इस्लाम पर देना, खात्मा ईमान पर देना, शहादत की मौत देना, मोहम्मद के शहर में रोजे के साए में कब्र दे देना। हमने न मकान मांगा, न घड़ी मांगी, न दुकान मांगी, अल्लाह से खात्मा ईमान पर मांगा। ओ मेरे लाडलो, ओ मेरे प्यारो, आप भी अल्लाह से एक दुआ लाजमी क्या करो, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाह सारी जिंदगी अज़ानें सुनाई हैं, सारी जिंदगी नमाजें पढ़ाई हैं, सारी जिंदगी खत्म नबूवत और साहबा के जलसे अटेंड किए हैं। अल्लाह मौत के वक़्त बेईमानी की मौत ना मारना, अल्लाह मौत के वक़्त कलमा ना छीन लेना। जिंदगी के सारे साल मस्जिदों में बुलाया, अल्लाह मौत के वक़्त बिस्तर पे ना डाल देना। आखिरी वक़्त की अजान भी सुना देना और आखिरी वक़्त की नमाज भी पढ़वा देना। अल्लाह फरिश्ते से कहना इतना इंतजार न कर कि मुझे सजदे से उठा के घर ले जावे, अगर मौत आनी है तो सजदे में दे देना। क़यामत के दिन पूछे, ओ अब्दुल हन्नान क्या करता आया था? अल्लाह अकबर, मैं को अल्लाह सजदे में सुभान रब्बिल आला कहता आया था। रो रो के अल्लाह से दुआ किया करो। अल्लाह को रोना बड़ा पसंद है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, कौली फेली बदनी माली जानी बातें किसके लिए? बोलो तो से किसके लिए? अल्लाह के लिए। इसका मतलब नमाजों में अल्लाह को देने आते हो। फजर की नमाज में नमाजी देने आया, जोर असर मगरिब इशा में अल्लाह को देने आया। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। फजर से पहले एक तहज्जुद की नमाज है। ये नमाज इतनी लाडली है, 5 नमाजों में बंदा अल्लाह को देने आता है और तहज्जुद की नमाज में अल्लाह बंदे को देने आता है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, कोशिश किया करो इन रातों में 5 मिनट अल्लाह के नाम पर लगा, पानी दो, 5 मिनट अल्लाह के नाम पर लगा दिया करो। इन रातों में 5 मिनट अल्लाह को दे दो। सिर्फ ज्यादा नहीं, 10 मिनट नहीं, आधा घंटा नहीं, 5 मिनट। उठे इस्तंजे में गए खाने में 2 मिनट,
1 منٹ میں وضو کیا اور 2 رکعت نفل پڑھے اور بس یوں ہاتھ کیے. میرے عزیزوں بتاؤں تمہیں اللہ سے مانگنے کا انداز. جب اللہ سے مانگنا ہو اپنی ٹھوڑی کو یوں کر کے سینے پہ لگاؤ, تمہارے بال یہاں ٹکرائے, تمہاری آنکھیں ندامت سے ٹپک رہی ہو اور اس کے اندر شرمندگی کے آنسو ظاہر ہو رہے ہو, اور ہاتھوں کو یوں جھکا کر, سر کو جھکا کر, اپنی پگڑی, اپنی ایم پی اے, اپنا ایم این اے, میرے عزیزوں اپنا مال دولت ایک پاس سے رکھ کر یوں کھڑے ہو جایا کرو جیسے بیت اللہ میں اللہ کا محمد کھڑا تھا. فرمایا اللہ میں احرام کی چادریں, اللہ دو بدر والا جوتا پہن کر اللہ تیرے گھر کے دروازے پہ آ گیا. اللہ ساری دنیا میرے دروازے پہ آتی ہے, سارے نبیوں کا سردار تیرے دروازے پہ فقیر بن کے کھڑا ہے. او لوگو کمبو کہلواؤ تمہاری مرضی, سید کہلواؤ تمہاری مرضی, قریشی کہلواؤ تمہاری مرضی, بلکوان پٹھان کہلواؤ تمہاری مرضی, لیکن ایک لقب اللہ نے دیا. اللہ اپنے بندوں کا دشمن نہیں ہے, اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. پتہ ہے اللہ تمہیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے بندے امیر بعد میں تم فقیر ہو, وزیر بعد میں تم فقیر ہو. میرے دربار میں امیری نہ لانا, میرے دربار میں پیسہ نہ لانا, میرے دربار میں جب بھی آنا تو فقیر بن کے آنا. دروازے پہ فقیر کھڑا ہوتا ہے, لو لوگو اس کی صدا کو دیکھ کے نہیں, اس کی حالت کو دیکھ کے جولی بھری جاتی ہے. میرے دربار میں جب آؤ گے ایسی ایسی ادا لے کے آنا تمہیں مانگتے ہوئے اللہ اکبر مانگتے ہوئے رزق آ جائے, مجھے دیتے ہوئے ترس آ جائے. بھلا یہ بھی کوئی بات ہے اللہ سے مانگتے نہیں اور مانگنے والوں پہ فتوے ہے؟ اے معاذ اللہ کی قسم, اے معاذ, اے معاذ اللہ کی قسم مجھے تیرے سے محبت ہے. یہ کون کہہ رہے؟ حضور فرما رہے اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اے معاذ کوئی نماز نہ چھوڑنا, ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھنا, اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کا نبی جب پریشان ہوا کرتا تو کیا کرتا؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ہائے اس امت کا زیور دعا تھا, اس امت کا زیور عاجز تھا, اس امت کا زیور میرے عزیزو انکساری تھا. جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں, جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. سراہی سرنگو ہو کر برا کرتی ہے پیمانہ, جو برتن نل کے نیچے آوے گا اسی برتن کو بھرا جائے گا. نل کے اوپر تم کروڑوں کا برتن رکھ دو خالی رہے گا. اکڑ خانیاں ختم کر دو, جو شاخ اکڑ جاتی ہے اس کو جلایا جاتا ہے, نرم شاخ پر اللہ پھل عطا فرماتا ہے. او لوگو سلمل کا تاکا اوفو عمل ظلمک کا فرمان دینے والے محمد الرسول اللہ, امت کے امتیوں ہم اوان اور بٹال بعد میں اپنا کردار ایسا بناؤ جن گلیوں سے تم دکانوں پر, جن گلیوں سے تم بازاروں میں, جن گلیوں سے تم خرید و فروخت کرنے جاتے ہو ان گلیوں کی دیواروں کو, ان درختوں کے پتوں کو, ان ہواؤں اور فضاؤں کو ایسا کردار بنا کے دکھا دو جب انہی گلی سے جنازہ اٹھے دنیا کے عوال پٹھان جا رہا یا در و دیوار رو رو کے کہے او ظالمو عوال پٹھان نہیں جا رہا, یہ تو محمد کا غلام جا رہا ہے. مولانا جنازہ تیار, کلمہ شہادت, کلمہ شہادت, کلمہ شہادت, جنازہ تیار ہے. جنازہ پڑھنے والوں نے جنازہ پڑھا, ادھے بندے چلے گئے, ادھے قبرستان چلے گئے. یوں کر کے قبر کے کنارے جنازہ رکھا, یہ سفید رنگ کا کفن زمزم میں دھلا ہوا, کافور کی دھونیاں, مشک کی دھونی دی ہوئی, مدینے کے عطر کے چھڑکاؤ ہوئے اور گلاب کے پھولوں کی پتیوں سے آراستہ کر رکھا. چادر کلمے والی یا حی یا قیوم, یا اللہ یا رسول اللہ, یا اللہ یا محمد لکھا. ایمان مجمل, ایمان مفصل, 6 کلمے, چاروں کل, آیت کریمہ, حسبن اللہ, عہد نام, پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا. جب قبرستان میں یوں قبر کے جنازے رکھا, قبرستوں نے کہا اوے بے شرمو, اوے بے غیرتو, او بے حیاؤ, تم زندوں کو دھوکہ دیتے تھے, تم ہمیں بھی دھوکہ دینے لگے. مرنے کے بعد تو اس پہ رحم کرو, نہ دھوکہ دو, نہ دھوکہ دو. میں نے کہا اللہ کی قسم عبد الحنان تو دھوکہ دے سکتا ہے. انہوں نے کہا عبد الحنان تو بھی بڑا دھوکے باز نکلا, تو بھی کہہ رہے ذرا آرام آرام سے, آرام آرام سے اتارو.
میں نے کہا بتا کیا دھوکہ دیا؟ کہنے لگا اے بے شرمو تمہیں شرم نہیں آتی؟ چادر تو وہ لے کے آئے جس کے اوپر پورا قرآن لکھا ہوا ہے، اور چادر کے اندر اس کو چھپا کے لائے جسے کلمہ طیبہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے۔ یہ ڈھونگ نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک دوسرے پر ممبروں پر بیٹھ کر کفر اسلام کے فتوے لگانے والوں، ایک دوسرے کی مسجدوں میں نماز حرام حلال کے فتوے لگانے والوں، جاؤ 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 اپنے گھر جا کر اپنی بیوی سے کلمہ طیبہ سنو، جاؤ اپنی بیوی سے ایمان مجمل ایمان مفصل سنو، جاؤ جاؤ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں مولانا فتوے نہ لگانا، یہ بے حیائی کی بات نہیں، میں نہیں سناؤں گا تو کون سنائے گا؟ یہ بہن سے بھائی بات نہیں کر سکتا، یہ بیٹا ماں سے بات نہیں کر سکتا، بلکہ ماں اور بیٹے کے رشتے کو اللہ نے اتنا پاک بنایا ہے۔ دو علماء اکرام فتویٰ سمجھاؤ، علماء اکرام فتویٰ مسئلہ، بیٹا جوان ہو اسے حلال حرام کا حیا بے حیائی کا پتہ لگ جائے، ماں تو پہلے ہی بوڑھی ہو چکی، بیٹا آیا اور یوں کر کے ماں سے جھپی ڈالی، اور بیٹے کے حیا والے اعضاء ماں کے حیا والے حصے سے ٹکرا گئے، اور ماں اور بیٹے کے دل میں اتنا سا ان حصوں کو ٹکرانے سے خیال آ گیا، دو علماء اکرام فتویٰ نکاح کہاں چلا جاتا ہے؟ چاچے کی بیٹی کے بیوٹی پارلر میں تیار کرا کے بھتیجا لے کے آ رہا ہے، بچی عزت، اس کے بستر پر آنے سے پہلے مووی والی نے عزت کو داغدار کر کے رکھ دیا ہے۔ بتاؤ جو کیمرے کی آنکھ سے بیٹی کی میرے عزیز و دلہن بنی مووی بنا رہا ہے، وہ بغداد سے عبد القادر جیلانی کا بیٹا آیا، پوتا آیا، وہ بھی تو اسی گلیوں کی پیداوار ہے، رب اکبر کی قسم ہے، اللہ اکبر۔ جب مووی کی آنکھ کے آگے یوں کر کے آپ ہی ہاتھ ہی نیچے کر لیں، آپ ہی یوں ہو جائے، رب اکبر کی قسم ہے، پھر وہ گندگی کا ڈبہ جا رہا ہے میرے عزیز و غیرت والی ڈولی کے اندر تیری غیرت والی عزت کا جنازہ جا رہا ہے۔ نکاح عبادت ہے، نکاح افضل عبادت ہے، میری تقریر میں لوگوں ہنسنا منع ہے، رونا جائز ہے، نکاح عبادت ہے، افضل عبادت ہے، اور عبادتوں کی اکٹھا کرنے کا مجموعہ ہے، نکاح عبادت ہے۔ بتاؤ نماز گھر میں پڑھتے ہیں، مسجد میں پڑھتے ہیں، نکاح عبادت ہے، عبادت گھر میں نہیں مسجد میں ہوتی ہے، افضل ترین عبادت ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح مسجد میں کرو اور نکاح جمعے کے دن کرو، اور افضل ترین عبادت ہے جمعے کے دن، افضل عبادت جمعہ ہے، تمام ایام کا سردار ہے، افضل عبادت جمعے کے دن نکاح ہو، پھر تمام عبادتوں کے مجموعے ہونے کا، تمام عبادتوں کے اکٹھا ہونے کا۔ نکاح ہوگا بے حیائی سے بچے گا، نکاح ہوگا دائیں بائیں پڑوس پر نگاہ ڈالنے سے بچے گا، نکاح ہوگا حرام سے بچے گا، نکاح ہوگا مسجد میں ہوگا، وضو کے ماحول میں ہوگا، فرشتوں کے ماحول میں ہوگا، جمعے کے خطبے کے اندر نکاح ہوگا، نکاح ہوگا لوگ مبارک مبارک کہیں گے، لوگ سبحان اللہ کہیں گے، لوگ الحمدللہ کہیں گے، لوگ ماشاء اللہ کہیں گے، فرشتوں کے ساتھ جب آمین اوپر جائے گی، رب اکبر کی قسم ہے اس نکاح کے جوڑے پہ رب کا فضل آئے گا، محمد عربی کی دعائیں آئیں گی۔ پھر میرے محترم دوستو بزرگوں، ہمارے علاقے ہمارے ماحول کنجسٹڈ گلیاں، چھوٹے چھوٹے مکان ہیں، اس لیے 400-500 آدمیوں کو کہاں بٹھائیں؟ ولیمہ میرے لاڈلو تم بے شک شادی حالوں میں کرو، نکاح برات تم شادی حالوں میں بٹھاؤ، لیکن بیٹی کو شادی حال میں سے نہیں، گھر کے دروازے سے رخصت کرو، گھر کے دروازے سے رخصت کرو، گھر کے دروازے سے رخصت کرو۔ جب بیٹی گھر کے دروازے سے رخصت ہوگی، مرد عورتیں دعا دے یا نہ دے، یا در و دیوار دعائیں دیں گے۔ اس نے 19-20 سال اپنے گھر میں گزارے، اعتکاف بھی اس نے کیا ہوگا، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھی ہوگی، اس نے صلاۃ التسبیح بھی پڑھی ہوگی، تسبیح لے کے یہ تاک راتوں میں جاگی بھی ہوگی، یہ لیلۃ القدر میں اس نے اللہ کو رو کے دکھایا ہوگا، یہ شب برات میں اس نے نفل پڑھے ہوگے۔ رب اکبر کی قسم ہے او لوگوں، بد نگاہوں کی نگاہوں سے بچنا، گھروں کی دیواروں کی دعائیں لینا۔ جب بچی دروازے کی چوکٹ پار جا کر کے جاتی ہے تو 19 سال کی باتوں کا فیض بھی اس کے ساتھ ڈولی میں جاتا ہے۔ جب شادی ہاتھ سے رخصت ہوتی ہے، جب شادی حال سے رخصت ہوتی ہے تو 400 آدمیوں کی بدنگاہی کا نحوست میرے عزیزوں ساتھ جاتی ہے۔ بتاؤ اس گود میں اللہ کے ولی آئیں گے؟ بیٹی کو گو میری بچی تو 1 لاکھ کا شرارہ پہن، 6 لاکھ کا پہناؤں گا، لیکن اس شرارے میں تیرے بازو نظر نہیں آنے چاہیے،
تیرا کھلا گلا نہیں ذرا ہونا چاہیے. تیرے باپ نے یہ چٹے بال بڑی مشکل سے بچائے ہیں. تیرا باپ مسجد کی انتظامیہ میں پرے پنچایتوں میں بینک والے کہا کرتے تھے حاجی صاحب کہہ دے تھے چک دی لوڑ کوئی نہیں. اے میری بچی خبردار اپنے جسم پر بھی کسی بے نگاہی کی نگاہ ڈلوا کر میری غیرت کا جنازہ نہ نکالنا. اپنے بچوں کی بابو منتیں کرو, اپنے بچوں کی منتیں کرو. او بیٹے ساری زندگی تبلیغ کی پرچی پر تیرے باپ کا نام رہا, مرکزوں میں تیرے باپ کا نام رہا, مسجدوں میں تیرے باپ کا نام رہا, جب علاقے میں جلسہ ہوتا تیرے باپ کی صدارت ہوتی تھی. اے بیٹے کوئی ایسا کام نہ کروائیو تیرے باپ کا نام عدالتوں میں پکارا جائے, تیرے باپ کا نام تھانوں میں پکارا جائے. جو ابا مسجدوں میں اچھا لگتا تھا, عمر حج کرتا اچھا لگتا تھا, وہ تھانوں کے دروازے پہ بیٹھے اچھا لگے گا. اللہ اکبر میرے چاند میرے او لاڈلو, جب بچے کرتوت ماں باپ کے مرنے کے بعد کرتے ہیں پتہ نہیں گھر کی غیرت بچتی ہے نہیں بچتی, باپ کی قبر ہلنے لگ جاتی ہے. کوشش کر لو میرے لاڈلو, مکان کی تقسیم پر جائیداد کی تقسیم پر بٹوارہ گھر میں کر لینا, اپنا حصہ اپنے بھائی کو دے دینا. 4 مرلوں کی خاطر 1 قلعے کی خاطر اپنے باپ کا نام عدالتوں کے کٹہرے میں نہ بلوانا. اچھا لگے گا جب باپ کو کہے گے فلاں فلاں حاضر ہو, جب بہنوں کو کہے گے اچھی بول, جج صاحب نے سنا, وکیل کہے گا اچھا بول, اچھے منہ چک کے بول. غیرت کہاں رہی؟ تیرے پاس مکان کے 4 مرلے رہے, غیرت تو تو میرے عزیز و عدالت کے کٹہرے بھی چھوڑ کے آ گیا ہے. یہ دین ہے. پچھلا جولائی محرم الحرام میرے عزیزو, محرم الحرام جولائی میں تھا اور میں ساؤتھ افریقہ کے اندر تھا. اللہ اکبر 10 محرم الحرام کو مجھے ساؤتھ افریقہ کے لوگ وہ میرے عزیزو سمندر پہ لے گئے. اتنی فاشی اور یعنی تھی. میں نے کہا یار تم تو آج کہہ رہے ہو کہ حضرت آپ کے جونسبرگ کے اندر 3 بیان ہیں اور آپ مجھے کہاں لا کے بٹھا رہے ہو؟ کہا مولانا یہی تو آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. اللہ اکبر, میں یہ ٹوپی پہن کے سفید جوڑے میں ویل چیئر پہ تھا اور میرے سامنے اللہ کا شکر ہے اپنے ایمان میں رتی برابر کمی نہیں آئی, بے حیائی نے کبھی جھانک کے نہیں دیکھا. اللہ کا احسان ہے. عورتوں میں بیٹیوں میں لوگ بٹھا دیتے ہیں لیکن اللہ اکبر اپنی اتنی بیٹی کی غیرت نظر نہیں آتی جتنی پرائے کی بیٹی پہ غیرت کا دھیان جاتا ہے. میں نے کہا یار یہ ننگی عورتیں کچھے پہن رکھے, تم نے یہاں سنتے میرے سے کربلا کا واقعہ اور یہاں بٹھا دیا. کہا مولانا 1 منٹ ٹھہرو. ایک بندہ گیا اور ان میں ایک جا کر ان کی زبان کے اندر میری طرف متوجہ کرا کے آیا کہ یہ پاکستان سے بہت بڑا مسلمانوں کا اللہ کا ولی آیا. مولانا اللہ کی قسم 1 منٹ کی دیر تھی, عورتوں نے یوں کر کے چھتریوں کے بٹن دبائے اور خود چھتریوں کے اندر ننگی عورتیں چھپ گئی. ایک عورت نے تو مٹی کے اندر اپنا سر دے لیا. کوئی عورت یوں کر کے اپنے اوپر تولیہ ڈال رہی تھی اور کہتی تھی ہمارے سر پہ ہاتھ پھیر دے. میں نے کہا جس نبی کا کلمہ پڑھا اس کی شریعت غیر محرم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کی اجازت نہیں دیتی. اور لوگوں میں نبی کا کردار دکھانے آیا, نبی کا کردار میں اجاڑنے نہیں آیا. آفتاب قاسمی ایک عورت رات کو جہاں میں نے تقریر کی وہاں کے گھر کی ملازمہ میرے پاس آ کے بیٹھ گئی, کہنے لگی مجھے کلمہ پڑھائیے. میں نے کہا میں تجھے کلمہ پڑھاؤں اجازت ہے؟ کہا پڑھائے. مفتی صاحب فرمانے لگے کلمہ پڑھاؤ. میں نے کلمہ پڑھایا. میں نے کہا یو ہیپی, خوش ہے کہ نو؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہنے لگے میرے گھر کے 4 افراد 3 افراد اور ہیں وہ غیر مسلم ہیں, اب مجھ سے مسلمان کر دیا, شوہر میرے پہ حرام ہے, بچے غیر مسلم ہے, کیسے بساؤں گی؟ میں نے کہا کلمہ پڑھائے گی کہاں؟ میں نے کہا بلا کے لا. کیسے پڑھیں گے؟ کہنے لگی دعا کر وہ کلمہ پڑھ لیں. 3 افراد آئے, شوہر آیا, بیٹی بیٹا ہے. میں نے کہا کلمہ پڑھو گے؟ رو کے کہنے لگے ہاں. میں نے کلمہ پڑھایا, اللہ نے توفیق عطا فرمائی. عورت کا نام میں نے کہا تیرا نام آج کے بعد سمیہ, بیٹی کو کہا میں نے کہا تیرا نام فاطمہ, مر سے کہا میں نے کہا تیرا نام ابو بکر, اور بیٹے سے کہا میں نے کہا تیرا نام بلال ہے. مولانا اگلے دن وہ عورتیں بیٹی اور ماں ایسے نقاب میں آئی میرے سے پہچانی نہ گئی. وہ لڑکا اور اس کا باپ ایسے لباس میں, اسلامی لباس میں آیا, ایسا لگ رہا تھا ساؤتھ افریقہ نہیں یہ مدینے کی گلیاں ہیں. وہ پتہ ہے مجھے انگلش میں کہنے لگے مولانا بتاؤ اسلام کیسا ہوتا ہے؟ میں نے رو کے کہا, میں نے کہا اللہ کی قسم کل تک تو مجھے بھی پتہ نہیں تھا اسلام کیسا ہے, آج تمہارے پردوں پہ نظر پڑی. اب میں پاکستان میں جا کے کہوں گا اسلام ایسا نہیں, اسلام ایسا ہوتا ہے. مجھے بتاؤ پوری دنیا اسلامی ریاست کو دیکھتی ہے, پریشان ہوتی ہے, مسلمانوں پاکستان کی طرف توجہ کرتی ہے, فلسطین کی نظریں پاکستان پر, کشمیر کی نظریں پاکستان پر, بنگلہ برما کی
نظر پاکستان پر، وہ تمہیں کچھ سمجھتے ہیں۔ یہاں سے میرے عزیزوں غیرت کا معیار نظر آتا ہے، یہاں سے حیا کا معیار نظر آتا ہے، یہاں سے مدینے والا کردار ملتا ہے، یہاں صدیق عمر اور عثمان علی معاویہ کے نام پر جان کٹانے والے نظر آتے ہیں۔ ہائے نہیں میری بدنصیبی، ہم نے ان کے نام پر تو جان کٹا گردنیں کٹا دی، لیکن ان کے کرداروں کو ہم نے چند پیسوں کے عوض بیچ دیا ہے کوئی ہمارا نصیب؟ آج میرا عزیزو اگر معاویہ کے غلام ہو، اگر ابو بکر عثمان علی کے غلام ہو، تو خدا کے واسطے تم نام سے پیار کرتے ہو، ان کے کردار سے بھی پیار کرو گے۔ کوئی انشاءاللہ آج صورت میں سیرت میں ہم میرا عزیزو نافرمان مصطفیٰ نہیں بلکہ غلامان مصطفیٰ بنیں گے۔ کون کون بنے گا بھائی؟ سب سے پہلے اپنے سر کے بالوں کی طرف آؤ۔ یہ دیکھو نہ میری سجے مانگ نہ کھبے بھٹنگے سے بال ہیں، مجھے نہیں عادت مانگ نکالنے کی، بس کنگا یوں کیا یوں کیا یوں کیا، دائیں بائیں طرف مانگ نکالو گے یہود و نصارہ کی علامت ہے۔ سجی کھبی طرف مانگ نکالنا یہودوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ بیچ میں مانگ نکالو گے یہ سارے نبیوں کے سردار، اوپر کی طرف بال کرو گے یہ سارے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے۔ میرے عزیزوں 500 روپے دے کر 1000 روپے دے کر تم نے بالوں کا حول یہی بگاڑ دیا۔ اللہ اکبر، نائی سے سلون والے سے ٹائم لینا پڑتا ہے، آپ کا ٹائم 2:30 سے 3 بجے، کیا کر کے آ رہے ہو؟ حلال کمائی کو حرام راستے پہ خرچ کر کے آ رہے ہو۔ توبہ کر کے اٹھو ورنہ میں بیان کرتا رہوں گا، آپ کوئی نہ سنے، سارے چلے جاؤ، میں اللہ کو آگے رو رو کے اپنے لیے بنواتا رہوں گا، آپ کے لیے اللہ کو مناتا رہوں گا۔ رو، خدا کی قسم خدا کو رو کے دکھاؤ۔ آج کم از کم سارا مجمع او حضور کی غلامی میں، اور چلو میرے عزیزو باقی کام بعد میں چھوڑنا، کم از کم بالوں کا طریقہ تو چھوڑ دے۔ ایک دفعہ میرے سارے لاڈ لو، یوں کر کے اپنے سر پہ ہاتھ پھیر دو، سبحان اللہ سبحان اللہ، ٹوپی اتار کے یوں کر کے اپنے سروں پہ ہاتھ پھیرو، اپنے بالوں کے رخوں کو اوپر کی طرف کرو۔ آپ کو پتہ ہے اگر سچے دل سے حضور کی سنت کو سمجھ کر آپ نے اپنے بالوں کو اوپر کیا، آپ کو پتہ ہی لگا ہر ایک امتی کے نام اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا گیا ہے۔